بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، امید آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج ہم اپنے اردو کی ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نظم. ٹھیک ہے، اور نظم میں آج ہم ڈسکس کریں گے رب کائنات، یعنی حمد کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اشعار کی تشریحات انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں کہ آج جو نظم ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس نظم کا نام کیا ہے؟ رب کائنات، اور اس کے شاعر کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے، رب کائنات کے شاعر کا نام کیا ہے؟ خواجہ الطاف حسین حالی اس کے شاعر ہیں. اگر ہم مختصر سا تعارف شاعر کا دیکھ لیں تو الطاف حسین حالی 1837 کو پیدا ہوئے اور 1914 کو انتقال کر گئے. کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت ہندوستان کے مقام پر الطاف حسین حالی پیدا ہوئے. آپ نے 17 سال کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا. ٹھیک ہے، انجمن پنجاب کے بنیاد آپ نے رکھی. اگر ہم خواجہ الطاف حسین حالی کے تحریروں کی اگر ہم بات کر لیں تو آپ کی تحریروں میں فلسفہ، تاریخ اور اخلاقیات کے موضوعات نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ادب کے لیے بہت سارے خدمات کے اعتراف میں قوم نے آپ کو ایک خطاب دیا تھا. اور وہ خطاب کب دیا تھا؟ 1904 میں قوم نے آپ کے لیے خطاب دیا. خطاب کیا تھا؟ شمس العلماء، یعنی تمام علماء کا سورج. ٹھیک ہے، یہ خطاب 1904 میں الطاف حسین حالی کو دیا گیا ادب کے لیے خدمات کے اعتراف میں. ٹھیک ہے، اگر ہم الطاف حسین حالی کی کتابوں کی بات کر لیں یا تصانیف کی بات کر لیں تو مسدس حالی، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، یہ ان کی مشہور ترین کتابوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم الطاف حسین حالی کے انداز کلام کی خصوصیات یعنی تحریری خصوصیات کی اگر ہم بات کر لیں تو سب سے پہلی خصوصیت ہے سادہ زبان کا استعمال. ٹھیک ہے، یعنی خواجہ الطاف حسین حالی اپنی تحریروں میں جو زبان کا استعمال کرتے تھے وہ سادہ، عام اور فہم زبان استعمال کرتے تھے، جو عام لوگ آرام سے اس چیز کو سمجھ سکتے تھے. دوسری خصوصیت کی اگر ہم بات کر لیں تو مقصدیت. ٹھیک ہے، مقصدیت. حالی کے کلام میں ایک طرح کی مقصدیت پائی جاتی ہے، بغیر مقصد کے یا ان کی تحریروں میں ایک مقصدیت کا نمایاں طور پر حاوی ہونا آپ اس کو دیکھیں گے. جب بھی آپ ان کی نظمیں پڑھیں گے یا کوئی بھی نثری موضوع آپ پڑھیں گے تو وہاں پر مقصدیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مذہبی، اخلاقی اور اصلاحی تحریر بھی آپ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تیسری خصوصیت کی اگر ہم بات کر لیں تو حقیقت کا عنصر ہے. ٹھیک ہے، حالی ہمیشہ حقیقت پسندی کو پسند کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، حالی کی تحریروں میں اصلیت اور حقیقت کا عنصر غالب ہمیشہ نظر آتا ہے. یہ ہیں الطاف حسین حالی کے انداز کلام کی چند نمایاں خصوصیات. اب ہم آتے ہیں اشعار کی تشریحات کی طرف. ٹھیک ہے، جو کہ سب سے اہم اور سب سے ہمیں اس چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ اشعار کی تشریحات کیسے کریں، کیونکہ پیپر میں حسن نظم میں سے اشعار کی تشریحات ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم شعر کو ذرا پڑھ لیتے ہیں. شعر کیا ہے؟ شعر نمبر 1 دیکھ لیں. کامل ہے وہ ازل سے، کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک، وہ ہے جلال تیرا. ٹھیک ہے، باقی ہے جو ابد تک، وہ ہے جلال تیرا. یہ ہے شعر. اب سوال یہ ہے کہ اشعار کی تشریح کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک شعر کی تشریح کیسے کریں گے، اشعار کی تشریح کا طریقہ کیا ہے. تو اشعار کی تشریح کا ایک مختصر اور آسان سا طریقہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پر. جب بھی آپ اشعار کی تشریح لکھیں گے تو اسی انداز میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی فیڈرل بورڈ میں اگر آپ ایسے ہی لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی پورے مارکس اس میں مل سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کہا ہے؟ نظم کا حوالہ دینا ہے. ٹھیک ہے، نظم کا حوالہ، یعنی جس سے آج ہم اس نظم کے اشعار کی تشریحات کر رہے تو پھر ہم اس میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم اس میں کیا دیں گے؟ منظر بالا شعر الطاف حسین حالی کی نظم سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے حوالہ دیں گے اور نظم کا نام ہم یہاں پر لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یا نظم ہم سے لیا گیا ہے، اتنا لکھ لیں گے تو بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 شاعر کا تعارف آپ لکھیں گے. شاعر کا تعارف پیچھے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ الطاف حسین حالی کے بارے میں جو پوائنٹس آپ کو یاد ہے آپ اس اس سیکشن میں یعنی شاعر کے تعارف میں آپ لکھ دیں گے. حل لغت، تیسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ حل لغت. حل لغت میں کیا ہے؟ جس شعر کی آپ تشریح لکھ رہے ہیں اس شعر میں ظاہر مشکل الفاظ تو ہر شعر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کو الگ کر کے
ان کے معنی ساتھ لکھ دینا ہے، اسے حل لغت کہتے ہیں. لغت انگریزی میں ڈکشنری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں لغت جو ہے ڈکشنری کو ہی کہتے ہیں. نمبر 4 ہے مفہوم. ٹھیک ہے، مفہوم کیا ہے؟ شعر کو مختصر ترین انداز میں اب جب آپ نثر میں تبدیل کریں گے تو پھر اسے مفہوم کہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی مختصر ترین کر کے آپ نثری جو ہے ترجمہ اس میں لکھ دیتے ہیں، اور آخر میں تشریح، یعنی پورے شعر کو مختلف حالات و واقعات کے ساتھ جو ہے نا اپنے الفاظ میں جو ہے نا تشریح ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا دیکھ لیں اب یہاں پر حوالہ نظم کیا ہے؟ رب کائنات ہے. شاعر کا تعارف جو نا اس میں مولانا الطاف حسین حالی تعارف ہم پہلے کر چکے ہیں. اب حل لغت شعر نمبر 1 میں جو حل لغت ہے وہ دیکھ لیجئے. کامل. کامل کے معنی کیا ہے؟ مکمل. ابد یعنی جس کا کوئی آخری نہ ہو. ازل جس کی کوئی ابتدا نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا کام ہے مفہوم کا. تو اس میں مفہوم کیا ہوگا؟ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی ذات کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی آخری حد، بس اللہ کی ذات ہر لحاظ سے مکمل ہے اور اس کی جاہ و جلال ہمیشہ باقی رہے گی. یہ ہے مفہوم شعر نمبر 1 کا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو نا اس شعر میں اگر ہم اس کی تشریح کی بات کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی اور اس دنیا کے انتہا کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود رہے گی. یعنی شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ان خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے اور وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اس کی ذات کے لیے کوئی فنا نہیں ہے. اس کی تشریح آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شعر نمبر 2 ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جلال تیرا. ٹھیک ہے، اس میں ہم سب سے پہلے حل لغت دیکھ لیتے ہیں. حل لغت میں یہاں دیکھ لیجئے. عارف. عارف کے معنی ہے عبادت گزار. روب کے معنی ہے دبدبا. منکر یعنی اللہ کا انکار کرنے والا. جلال کے معنی شان کے ہیں. یہ ہے حل لغت ہم نے لکھ لیا. اب ہم مفہوم دیکھ لیتے ہیں. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف جو نا بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے کمالات دے کر عبادت گزار بندے تو جو نا عالم حیرت میں ہی ہیں اور جو نا مزید اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کمالت سے جو نا یعنی اللہ سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے ہیں، وہ بھی سکتے کے عالم میں ہیں، وہ بھی حیرانگی کے عالم میں ہیں. یعنی اللہ ہر ایک چیز پر جو نا قادر ہے اور ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ ہے، اسی کی شان سب بھی چیزوں میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم ہے اور تشریح میں بھی ہم انہی چیزوں کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توضیح بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اور کمالات کو دیکھ کر اتنے متاثر ہیں کہ وہ مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دن رات گزار رہے ہیں. اور جو لوگ منکر ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی روب، اللہ تعالیٰ کا روب اور ان کا دبدبا ان کے دلوں پر بھی اثر ڈالتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان سے واقف ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. شعر نمبر 3 ہے گو حکم تیرے لاکھوں یہاں ٹالتے رہے ہیں لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر حل لغت سب سے پہلے ہم دیکھیں گے. گو کے معنی حالانکہ یعنی یہاں کے معنی ہیں ٹال دینا، حکم کی تعمیل میں دیری کر دینا. یہ المشکل الفاظ کے معنی ہم نے لکھ لیا. مفہوم کی اگر ہم بات کر لیں تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے میں انتہائی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے آج اور کل پر ٹالتے چلے گئے. لیکن ہمارا رب اتنا عظیم ہے کہ وہ ہمارا دل اس کے خیال سے کبھی خالی نہیں رہا. ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم ہے. اور تشریح کی بات کر لیں کہ تشریح میں ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم آج کا کام ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کل اللہ کی عبادت کریں گے، ہم یہ کریں گے، لیکن ہمیشہ انسان وہ کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن ہمارا رب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کتنا عظیم ہے کہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رہتی ہے. لیکن ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت تو ایسا بھی ہمیشہ موجود ہے،
لیکن ظاہری طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھ لیں۔ فندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا، ٹھیک ہے۔ حل لغت دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ فندے کے معنی کیا ہیں؟ گرفت کیا ہیں، ٹھیک ہے، گرفت کیا ہیں۔ ہر سو یعنی ہر طرف، عالم یعنی کائنات کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مفہوم دیکھ لیں گے۔ اگر ہم اس شعر کا مفہوم دیکھ لیں تو اس میں مفہوم اس طرح سے ہوگا کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پہنچ سے کبھی نکل نہیں سکتے۔ اللہ کی شان اور عظمت اس بات میں مضمر ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کے دسترس میں ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کشی اس طرح سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کی تخلیق کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی مرضی سے اس ساری دنیا کو، اس کائنات کو مکمل کیا، تو ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہے، اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم جو نا اللہ تعالیٰ کے دسترس سے باہر رہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کو پیدا کیا۔ تو اگر کوئی یہ چاہے کہ جو نا ہم اللہ کے دسترس سے باہر رہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو نا ہر چیز پر قادر ہے اور پورے عالم کائنات پر جو نا اس کی ذات محیط ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تشریح میں ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، وہ عظمت والا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جو نا اس دنیا کی تخلیق کے حوالے سے جب جو چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نا عبادت بجا لائیں اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائیں۔ شعر نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا، ٹھیک ہے۔ حل لغت سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حل لغت میں ہے شوکت، شوکت کے معنی بڑائی کے ہیں، جچنا یعنی بلا لگنا، جلال یعنی شان و شوکت، ٹھیک ہے، جلال کے معنی شان و شوکت کے ہیں۔ حل لغت ہم نے لکھ لیا۔ اب ہم مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر جو نا اللہ تعالیٰ کی شان اور منزلت کے آگے کسی کو یہ جو نا بات شعبہ نہیں دیتی کہ اپنی بڑائی اور شان کا اظہار کریں۔ یہ خصوصیات صرف اور صرف اللہ کی بابرکت ذات کے لیے ہیں، جن کا نور ہماری آنکھوں میں بس رہا ہے اور اس کی شان و شوکت کے آگے سب ہیچ ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے شعر دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا، یعنی اس کی اگر ہم تشریح کی اگر ہم بات کر لیں تو کیا ہے تشریح؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے اگر کوئی اپنے آپ کو اپنی بڑائی بیان کرے تو اس کے لیے جو نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے یہ جو نا شعبہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ ظاہر سے بات ہے، دنیا کے قانون ہے کہ پیدا کرنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس دنیا کو تخلیق کرنے والا، اس کے بعد بنی نوع انسان کی تخلیق کے حوالے سے بات کر لیں، بنی نوع انسان کے لیے بہت سارے انعام و اکرام کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ تمام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ وہ اپنی شان اور اپنی بڑائی بیان کرے، یعنی اگر ہم بڑائی بیان کریں گے تو وہ قابل تعریف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، وہی سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے تشریح میں ہم لکھ سکتے ہیں۔ شعر نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا۔ حل لغت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ شعر میں سب سے پہلے عزیز، عزیز کے معنی بہت آسان سا ہے، پیارا یا محبوب کو ہم کہتے ہیں۔ جاں یعنی انسانی جان، جان کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ آپ کی ذات بابرکت کے آگے ہماری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری جانیں اور ہمارے مال و اسباب آپ ہی کے عطا کردہ ہیں، لہٰذا یہ تمام چیزیں آپ پر قربان کرنے کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے دلی جذبات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے بہت سارے وسائل پیدا کیے، نعمات ہمارے لیے پیدا کیے، اب یہ ہم پر فرض ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ کتنی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ہمارے دلوں میں بھی اتنی محبت ہے اپنے اللہ کو لے کر کہ ہم ہر وقت جو نا ہم وقت اللہ تعالیٰ کو اگر ہماری اس جو نا
چھوٹی سی جان، یعنی اس کی کوئی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے، اگر اس کی ضرورت پڑے تو ہم وقت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ہم اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا بہت آسان ہے، اور اس میں جو نا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے جو نا ہم نہیں گھبراتے. تو شاعر اس میں یہ کہہ رہے ہیں. شعر نمبر 7 دیکھ لیجئے. بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دنیں گے قال اہل حال تیرا. ٹھیک ہے، حل لغت دیکھ لیتے ہیں. اہل حال کے معنی کیا ہیں؟ صوفیاء کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل حال کے معنی صوفیاء کو کہتے ہیں. بیگانگی کے معنی ہے لا تعلقی یا مغایرت کے معنی میں ہے. سر دننا فکر کرنا یا افسوس کرنا. رنگ آشنائی یعنی سیرت شناس یا واقف ہونا. ٹھیک ہے. قال کے معنی گفتگو کے ہیں. قال کے معنی کیا ہیں؟ گفتگو کے ہیں. اب ہم مفہوم دیکھ لیتے ہیں. اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ جب بھی کسی محفل میں تیری حمد پڑھی جاتی ہے، تیرا ذکر کیا جاتا ہے، سننے والوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ تیری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی اس شعر کی تشریح میں یہ ہے کہ جب بھی کہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توضیح کے لیے کوئی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو وہاں پر جو نا لوگ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی تعریف و توضیح میں ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اسی نے ہمیں تخلیق کیا. تو تمام لوگ اس جو نا رب کے آگے جو نا سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی کی تعریف و توضیح بجا لاتے ہیں. اور ایک بندہ ہونے کا حق یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائیں، اسی کی تعریف و توضیح اور اسی کی حمد سرائی کی جائے. تو بندے بھی کیا ہیں؟ ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں، اور ان کے لبوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توضیح ہمیشہ ان کے لبوں پر موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو نا اشعار کی تشریح مکمل ہو جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ہم مزید جو نا چیپٹرز کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.